آج ہم جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے سکسیس فیلئر کا سوال کر رہے ہیں، 14 نمبر کا سوال کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ میں 3 سکسیس لکھیں گے، 2 فیلئر لکھیں گے شاہ ولی اللہ کی، جس میں نے آپ کو پہلا کام بتایا کہ انہوں نے ہولی قرآن ٹرانسلیٹ کیا تھا، کس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ پرشین لینگویج میں، فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا مسلم بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم مسلم یوزڈ ٹو اسپیک ان پرشین لینگویج. However, he wrote 51 books on fiqh and hadith such as Hidayatul Aqfa and Hujjatul Baligha for the better understanding of the Muslims, so Muslims could learn about the teachings of Prophet peace be upon him. He tried his best to unite Muslims. Muslims were divided in groups. Muslims were divided in groups. They were divided in Shias and Sunnis. So he created the concept of integration. Then he created a society on the basis of adl. Adl means justice. Tawazun means equality. However, he was the one who defeated Marathas, because Marathas were the one who did not allow Muslims to practice Islam freely, who practice Islam freely. So he called Ahmad Shah Abdali from Afghanistan to crush the power of Marathas. And third battle of Panipat was fought in 1761 in which Marathas were defeated. جانو یہ تو ہو گئی سکسیس، میری جان کیا ہو گئی؟ سکسیس. کیا ہو گئی جان من؟ سکسیس. اب ہم پڑھیں گے فیلئرس. ہم کیا پڑھیں گے؟ فیلئرس. فیلئرس کیا تھی؟ کہ he was not able to translate Holy Quran into Urdu language. He was not able to translate Holy Quran into Urdu language. یہ ہولی قرآن ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے تھے کس لینگویج میں؟ اردو لینگویج میں. وہ کس نے کیا تھا؟ وہ ان کے بچے نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ وہ ان کے بیٹے نے کیا تھا. ہولی قرآن کو ٹرانسلیٹ کس لینگویج میں میری جان؟ اردو لینگویج میں. جانو کس لینگویج میں؟ اردو لینگویج میں. کس نے کیا تھا؟ ان کے بیٹے نے کیا تھا. اس کے علاوہ شاہ عبد القدیر نے. اور اس ٹائم پہ مسلمان جو ہیں وہ اردو لینگویج بھی بہت زیادہ بولتے تھے، بٹ ہی اگنورڈ دا اردو لینگویج اینڈ he was not able to translate the Holy Quran into Urdu language. اس کے بعد یہ بہت سارے لیڈرز کے خلاف نہیں لڑ پائے تھے، یہ صرف مراٹھاس کے خلاف ہی لڑ پائے تھے. سکھوں کے خلاف یہ نہیں لڑے. سکھوں کے خلاف کون لڑے؟ سید احمد شہید بریلوی. ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے سید احمد شہید بریلوی. اس کے بعد سکھوں کے خلاف کون لڑے؟ سید احمد شہید بریلوی. حاجی شریعت اللہ لڑے کس سے؟ حاجی شریعت اللہ لڑے زمیندار سے. یہ زمیندار کے خلاف بھی نہیں لڑ پائے. یہ برٹش کے خلاف نہیں لڑ پائے. یہ مسلمانوں کو زیادہ دیر تک پروٹیکٹ نہیں کر پائے. برٹش کے خلاف بھی نہیں لڑ پائے. یہاں تو ساری باتیں سمجھا دی. ولی اللہ واز ناٹ ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دا ہولی قرآن انٹو اردو لینگویج وچ واز ڈن بائی ہز سن شاہ عبد القدیر. آپ بتائیں گے اردو لینگویج جو ہے وہ لینگویج کس کی تھی؟ مسلمانوں کی لینگویج تھی، اور یہ ایک میجر فیلئر تھا. آپ اگلی بار بتائیں گے اللہ بھلا کرے کہ بھائی اندر فیلئر کیا تھی کہ ہی واز ناٹ ایبل ٹو فائٹ اگینسٹ سکھ. سکھوں کے خلاف کون لڑے تھے؟ سید احمد شہید بریلوی. اور حاجی شریعت اللہ کس کے خلاف لڑے تھے؟ زمیندار کے خلاف. تو یہ نہیں لڑ پائے تھے کن کے خلاف؟ سید احمد شہید مطلب سکھوں کے خلاف اور زمیندار کے خلاف. ان کے خلاف کون لڑے تھے؟ ان کے خلاف میری جان کے ٹوٹے، ان کے خلاف لڑے تھے سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ. جانے من یہاں تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی میری جان. کسی بچے کو شاہ ولی اللہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی پوچھ لو. مسلمان لگجوریس ہو گئے تھے، ایکسٹرا ویگنس ہو گئے تھے، نان اسلامک پریکٹس میں انوالو ہو گئے تھے، اور اپنے ریلیجن سے بالکل ہٹ گئے تھے، اپنے ریلیجن کو اگنور کر رہے تھے، تو بیڈ امپریشن پڑ رہا تھا، ان کے حالات خراب ہو گئے تھے، اور دوسرے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے اور سارے معاملات خراب کر رہے تھے. سیکنڈلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈس یونائٹڈ ہو گئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم، سیکٹرزم میں انوالو ہو گئے تھے، شیعہ سنی اس میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی مسلمانوں کو ان کا سارا ایڈوانٹیج کون لے کے جا رہے تھے؟ نان مسلم اس کا ایڈوانٹیج لے کے جا رہے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اسلام ڈینجر میں تھا کیونکہ مراٹھاس اور سکھ مسلمانوں کو اسلام فریلی پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتے تھے. بہت سارے ایریاز میں اذان وغیرہ کے اوپر، بیڈ وغیرہ کے اوپر بین لگا ہوا تھا. یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اس کے بعد جانوں سید احمد شہید بریلوی میرے بچے میری جان کے ٹوٹے. سید احمد شہید بریلوی پڑھانا شروع کر رہا ہوں، دھیان سے بات کو سن لیں گے. سید احمد شہید بریلوی کون تھے جانو؟ سید احمد شہید بریلوی یہ بھی ایک اسلامک ریفارمر تھے. کون تھے؟ یہ بھی ایک اسلامک ریفارمر تھے. یہ بھی ایک اسلامک ریفارمر تھے. اب اس کے بعد جو ہے یہ مدرسے رحیمیہ سے پڑھے تھے، شاہ ولی اللہ کے پاپا کے مدرسے سے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ بھلا کرے یہ وہ بندے تھے جنہوں نے ایک موومنٹ نکالی تھی جس کو بولتے ہیں جہاد موومنٹ. کیا بولتے ہیں؟ جہاد موومنٹ. جہاد موومنٹ کے علاوہ سید احمد شہید بریلوی ہی وہ تھے بیٹل آف بالا کوٹ میں مارے گئے تھے. کس میں مارے گئے تھے؟ بیٹل آف بالا کوٹ. بیٹل آف بالا کوٹ کب ہوئی تھی؟ 1831 میں. کب ہوئی تھی جانو؟ 1831 میں. اور سید احمد شہید بریلوی اس میں جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے. میں یاد کرا رہا ہوں، سید احمد شہید بریلوی بلونگ ٹو دا ایریا نون ایز رائے بریلی. رائے بریلی نیئر لکھنؤ سے بلونگ کرتے تھے. مدرسہ رحیمیہ سے یہ پڑھے تھے، اسلامک ریفارمر تھے. نکالی تھی جہاد موومنٹ رنجیت سنگھ کے خلاف. ایک بیٹل میں مارے گئے تھے، بیٹل آف بالا کوٹ میں. کب مارے گئے تھے؟ 1831 میں. کب مارے گئے تھے جانو؟ 1831 میں. کب مارے گئے تھے میری جان؟ 1830. جانو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میری جان. اس کے بعد میری جان آپ کو میں اگلی بار بتانا شروع کر رہا ہوں کہ جہاد موومنٹ کیا تھا. جہاد موومنٹ ایک موومنٹ تھی جس کو سید احمد شہید بریلوی نے نکالا تھا. کس کے خلاف نکالا تھا؟ رنجیت سنگھ کے خلاف نکالا تھا، کیونکہ رنجیت سنگھ ایک سکھ رولر تھا جو مسلمانوں کو اسلام فریلی پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتا تھا. مسلمانوں کو فریلی اسلام پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتا تھا. نے اذان وغیرہ کے اوپر، بیڈ وغیرہ کے اوپر بین لگایا ہوا تھا. تو سید احمد شہید بریلوی نے اس کو خط لکھا تھا یا تو اسلام قبول کر لو یا جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. بٹ ہی چوز ٹو فائٹ، ہی چوز ٹو
جہاد رادر دین کہ بھائی وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لے. یہ موومنٹ کس نے نکالی تھی؟ سید احمد شہید بریلوی نے نکالی تھی. سید احمد شہید بریلوی نے کس کے خلاف نکالی تھی؟ رنجیت سنگھ کے خلاف، کیونکہ رنجیت سنگھ مسلمانوں کو اسلام فریلی پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتا تھا میری جان. اس کے بعد میری جان جہاد موومنٹ کے ہونے کے بعد آپ اگلی بات کیا کریں گے؟ آپ اگلی بات مثال کے طور پہ فار ایگزامپل اگر مثال کے طور پہ پیپر میں سوال آ گیا کہ بتاؤ کہ بھائی سید احمد شہید بریلوی نے کیوں مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، بہت تھوڑی سی چینجز ہوں گی، وہ چینجز میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، برائے مہربانی میرے ساتھ دیجیے گا. پہلا آپ بتائیں گے کہ بھائی ایک تو یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسرے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، دوسروں کے کلچر کو فالو کر رہے تھے، دوسروں کے پریکٹسز میں انوالو ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ریوائیو کیا، کس کو ریوائیو کیا؟ اسلام کو. مسلمز ور فالوئنگ کلچر آف ہندوز، تبھی انہوں نے ریوائیو کیا. مسلمان ڈس یونائٹڈ تھے، کیا تھے؟ ڈس یونائٹڈ. پھر آپ بتائیں گے آخر میں کہ سکھ مسلمانوں کو اسلام فریلی پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتے تھے. انہوں نے بین لگایا ہوا تھا کس کے اوپر؟ اذان کے اوپر، پیریڈ کے اوپر، اور اسلامک پریکٹسز ڈینجر میں تھی، تبھی انہوں نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. کس کو میری جان؟ اسلام کو. جانو کب؟ سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. کس نے کوشش کی؟ شاہ ولی اللہ نے، سید احمد شہید بریلوی نے. اس کے بعد اب میں آپ کو سید احمد شہید بریلوی کی سکسیس اور فیلئرز وغیرہ پڑھا رہا ہوں. جنرل آپ کے سامنے جانو آ رہا ہوگا. اگر سید احمد شہید بریلوی کی سکسیس آ گئی، اگر سید احمد شہید بریلوی کی سکسیس آ گئی تو آپ سکسیس فیلئر لکھتے ہیں. سکسیس فیلئر. جانو آپ سکسیس کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سکسیس بتائیں گے کہ انہوں نے ایک موومنٹ نکالی تھی جس موومنٹ کا نام تھا جہاد موومنٹ. کیا نکالی تھی؟ جہاد موومنٹ. اور یہ جہاد موومنٹ کس کے اگینسٹ نکالی تھی؟ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا رنجیت سنگھ. کیا نام تھا؟ رنجیت سنگھ. کون سا رولر تھا؟ رنجیت سنگھ سکھ رولر تھا. کون سا رولر تھا؟ سکھ رولر، جو مسلمانوں کو اسلام فریلی پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتا تھا، جو مسلمانوں کو اسلام فریلی پریکٹس کرنے نہیں دیا کرتا تھا. اس نے اذان وغیرہ کے اوپر، بیئرڈ وغیرہ کے اوپر بین لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے پہلی بیٹل لڑی تھی، بیٹل ایٹ اوکاڑا. کب لڑی تھی میری جان؟ 1826 میں. جانو کب لڑی تھی؟ 1826 میں. اور سیکنڈ بیٹل لڑی تھی ہازرو میں. کدھر لڑی تھی؟ ہازرو میں. سیکنڈ بیٹل لڑی تھی ہازرو میں. فرسٹ بیٹل لڑی تھی اوکاڑا میں 1826 میں. سیکنڈ بیٹل لڑی تھی ہازرو میں. مسلمان جیت گئے تھے. مسلمان کیا ہو گئے تھے؟ جیت گئے تھے. مسلمان جیت گئے تھے. ون بائی مسلمس. فرسٹ بیٹل ایٹ اوکاڑا، سیکنڈ بیٹل ایٹ ہازرو، بوتھ ون بائی دا مسلمس. اس کے بعد یہاں آپ پہلا پیراگراف کلوز کر دیں گے. آپ ان کی پہلی سکسیس کلوز کر دیں گے. یہ ہوگی فرسٹ سکسیس کہ سید احمد شہید بریلوی formed a jihad movement against Ranjit Singh. Ranjit Singh was a Sikh ruler who did not allow Muslims to practice Islam freely. Then he wrote a letter to him whether to accept Islam or get ready for a war. Whether to accept Islam or get ready for a war. But Ranjit Singh chose to fight. The first battle was fought in Okada in 1826. Second at Hazru, both won by the Muslims. یہاں تک ہو گیا میری جان. جانو یہ ہوگی پہلی سکسیس. میری جان یہ کیا ہو گئی؟ پہلی سکسیس. اب میں آپ کو سیکنڈ سکسیس سمجھاتا ہوں. سیکنڈ سکسیس کیا تھی؟ سیکنڈ سکسیس یہ تھی کہ ان کے فالوورز کو بولتے تھے مجاہدینز. کیا بولتے تھے جانو؟ مجاہدینز. مجاہدینز نے ایک ایریا کیپچر کیا تھا، اس ایریا کا نام تھا پشاور. کیا نام تھا؟ پشاور. مجاہدینز نے ایک ایریا کیپچر کیا تھا، ایریا کا نام تھا پشاور. مجاہدینز نے ایک اور ایریا کیپچر کیا تھا، اس کا نام تھا بالا کوٹ. اس کے بعد ان دونوں ایریاز کو کیپچر کرنے کے بعد مجاہدینز کی کوانٹٹی پہنچ گئی تھی 80,000. 80,000 پہنچنے کے بعد یہ امام بن گئے تھے کن کے؟ ان مجاہدین. اس کے بعد یہ بہت ریسپیکٹ فل تھے، مگر یہ مارے گئے. کدھر مارے گئے؟ بالا کوٹ میں مارے گئے. کب مارے گئے؟ 1831 میں مارے گئے. He was there in Balakot. The Ranjit Singh army attacked surprisingly and سید احمد کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. 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 اللہ والا ٹاؤن چلے گئے. کب چلے گئے؟ 1831 میں. کب چلے گئے جانو؟ 1831 میں. وہ سکسیس پڑھا دی. ان کی یہ واحد آدمی ہے جن کی فیلئرز کے اوپر بھی 14 نمبر کا سوال آ سکتا ہے. سب سے پہلی تھی لیک آف یونٹی. کیا تھی جانو؟ لیک آف یونٹی. سید احمد شہید بریلوی کی سب سے پہلی لیک آف یونٹی آپ بتائیں گے کہ ان کی آرمی یونائٹ نہیں تھی. آرمی کیا نہیں تھی؟ ان کی آرمی یونائٹ نہیں تھی، کیونکہ انہی کا سید احمد شہید بریلوی کی آرمی کا ہی ایک بندہ تھا. اس بندے کا نام تھا یار محمد. کیا نام تھا؟ یار محمد. اس یار محمد میں ہی ٹرائیڈ ٹو پوائزن سید احمد شہید بریلوی. اس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی. کس کو میری جان؟ سید احمد شہید بریلوی. ہی ٹرائیڈ ٹو پوائزن سید احمد شہید بریلوی. اس کے بعد آرمی یونائٹ نہیں تھی. سید احمد شہید بریلوی زہر دینے کی کوشش کی. کس کو زہر دینے کی کوشش کی؟ یار محمد کو زہر دینے کی کوشش کی. اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسپائی کر رہا تھا. کس کو؟ سید احمد شہید بریلوی کی آرمی کو. یہ سید احمد شہید بریلوی کی آرمی کا ہی کوئی بندہ تھا جس نے بتایا کہ بھائی یہ ہیں، یہاں پہ ہیں بالا کوٹ میں، آپ آ جائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں. اسپائی ہونے کے علاوہ ان کی آرمی کے اندر ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ تھے. تو وہ آپس میں کیا نہیں تھے؟ یونائٹ نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ یونائٹ. یہ ہو گیا نمبر 1. اب نمبر 2 فیلئر کیا تھی؟ نمبر 2 فیلئر یہ تھی کہ لیک آف فائنینسز. پیسہ نہیں تھا بھائی جان. پیسہ کیوں چاہیے تھا بھائی جان؟ اور بھائی پیسہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ 80,000 کی آرمی ہے. 80,000 کی آرمی کی نیڈز ہوں گی
وانٹس ہوں گی، ڈیمانڈز ہوں گی، ان کو کھانا پینا ہونا ہوگا، ان کو ویپن چاہیے ہوگا، ان کو شیلٹر چاہیے ہوگا، اور سید احمد شہید بریلوی کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ سید احمد شہید بریلوی ویک ہو جائیں گے، اسٹرانگ ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے، تبھی سید احمد شہید بریلوی ہار گئے۔ The lack of finances was the second reason why the Syed Ahmad Shahid Barelvi got defeated, because his army was consist of 80,000. There was a need, wants and demands of those 80,000 army. Syed Ahmad Shahid Barelvi was not able to fulfill their demands, their needs and wants. They needed a shelter. They required a shelter. Due to lack of finances, Syed Ahmad Shahid Barelvi got weak in the battlefield. پھر آپ بتائیں گے تھرڈ، میں نے آپ کو پہلا پڑھا دیا، لیک آف یونٹی، لیک آف فائنانس۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 14 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر، اور یہ دو سکسیس پڑھائی ہیں ان کی بس، لیک آف یونٹی، لیک آف فائنانس کے علاوہ پھر آپ اگلی بار بتائیں گے جانے من، آپ اگلی بار بتائیں گے میری جان، آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے لیک آف لیڈرشپ۔ لیک آف لیڈرشپ میں آپ بتائیں گے کہ بھائی سید احمد شہید بریلوی کانسٹنٹ اٹیک کر رہے تھے، کانسٹنٹ ایریاز کو کیپچر کر رہے تھے، تو کانسٹنٹ اٹیک کر رہے تھے، کانسٹنٹ ایریاز کو کیپچر کر رہے تھے، تو کیا ایڈمنسٹریٹ کرنا ایزی تھا؟ ایڈمنسٹریٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، اور سید احمد شہید بریلوی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹرول اینڈ ایڈمنسٹریٹ، ان سے ایریاز کنٹرول اور ایڈمنسٹریٹ تو ہو نہیں رہے تھے، اور انہوں نے کسی کا سپورٹ بھی گین نہیں کیا، کسی لوکل نواب کو بھی اپروچ نہیں کیا۔ اگر یہ لوکل نواب کو اپروچ کر لیتے، ایریاز کو کیپچر کرنے کے بعد وہاں پہ اپنا کنٹرول لے آتے، تو سچویشن ایزی ہوتی، مشکل ہو جاتی؟ سچویشن ایزی ہو جاتی، مگر ظاہر سی بات ہے جب لوکل نوابس کو اپروچ نہیں کیا، سپورٹ گین نہیں کیا، تو سچویشن کیا ہو گئی؟ سچویشن ڈیفیکلٹ ہو گئی۔ سچویشن کیا ہوگی میرے بیان؟ سچویشن ڈیفیکلٹ ہو گئی۔ لاسٹ والا یہ دوبارہ سمجھا رہا ہوں سر، لیک آف لیڈرشپ، کانسٹنٹ ایریاز کو کیپچر کر رہے تھے، کانسٹنٹ اٹیک کر رہے تھے، ایڈمنسٹریٹ کیا ہو رہی تھی؟ ڈیفیکلٹ ہو رہی تھی، کیونکہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب جب کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا تو سپورٹ نہیں مل رہا تھا، اور لوکل نوابس کو اپروچ نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سچویشن ڈیفیکلٹ ہوئی، اور ایٹ لاسٹ سید احمد شہید بریلوی کہاں چلے گئے؟ شہید ہو گئے، اور اللہ والا ٹاؤن چلے گئے، اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ نے ان کو یاد کر لیا، اللہ نے ان کو کہا کہ آپ پلیز آ جائیے میرے پاس۔ لیک آف لیڈرشپ کے بعد جانوں آپ نمبر 4 بتائیں گے کہ رنجیت سنگھ ہیڈ اے سپورٹ آف برٹش، رنجیت سنگھ ہیڈ اے سپورٹ آف برٹش۔ جانو آپ اس میں بتائیں گے کہ بھائی رنجیت سنگھ ایک سکھ لیڈر تھا، کون لیڈر تھا میری جان؟ سکھ۔ رنجیت سنگھ ایک سکھ تھا، اور اس کو کس کا سپورٹ تھا؟ اس کو برٹن کا سپورٹ تھا۔ کس کا سپورٹ تھا؟ برٹن کا۔ رنجیت سنگھ کو برٹن کا سپورٹ تھا۔ رنجیت سنگھ کو برٹن کا سپورٹ ہونے کے علاوہ، رنجیت سنگھ کو برٹن کا سپورٹ ہونے کے علاوہ ایک سکھ رولر تو تھا، مگر وہ الائے تھا کس کا؟ برٹش کا۔ تو کیا رنجیت سنگھ کے پاس فائنینسز زیادہ ہوں گے کم ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ویپن زیادہ ہوں گے کم ہوں گے؟ یہ پالیسیز کے لیے ہیلپ لے سکے گا کس سے؟ تو تبھی یہ کیا ہو گیا؟ پاورفل ہو گیا، اور اس نے ڈیفیٹ کر دیا، کس کو ڈیفیٹ کر دیا جانوں؟ سید احمد شہید بریلوی کو ڈیفیٹ کر دیا۔ کب ڈیفیٹ کیا؟ بیٹل آف بالا کوٹ میں 1831 میں۔ کب بیٹل ڈیفیٹ کیا میری جان؟ بیٹل آف بالا کوٹ 1831۔ بیٹل آف بالا کوٹ 1831 میں آپ بتائیں گے رنجیت سنگھ ہیڈ اے سپورٹ آف دا برٹش۔ رنجیت سنگھ واز اے سکھ رولر، he was an ally of the British. Due to this reason, he had enough finances, he had enough weapons to defeat Syed Ahmad Shahid Barelvi. Due to this reason, he was powerful. The British was providing policies to Syed Ahmad Shahid Barelvi to how to manage these situations. میں نے آپ کو 4 ریزن لکھوا دیا، آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں 3 فیلئر لکھ لیں 2 سکسیس لکھ لیں، آپ 3 فیلئر لکھ لیں 2 سکسیس لکھ لیں، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں آپ 10 نمبر کا سوال آ گیا سید احمد شہید بریلوی کی فیلئرز کے اوپر۔ میں ایویلویشن ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، لکھ لو ایویلویشن فٹافٹ۔ was the British It was the British. Why Syed Ahmad Shahid Barelvi got defeated in 1831? Ranjit Singh became powerful due to support of the British. However, Syed Ahmad Shahid Barelvi had no support from any of the powerful leader of India. جو امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ میں حاجی شریعت اللہ پڑھانا شروع کر رہا ہوں۔ حاجی شریعت اللہ 1781 میں پیدا ہوئے تھے، 1840 کے اندر انتقال فرما گئے تھے۔ یہ ریلیجیس لیڈر تھے، اور یہ بنگال کے تھے مینلی، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں اچھا سید احمد شہید بریلوی نے، ہم دھیان سے بات کو یاد رکھیں گے، شاہ ولی اللہ نے ٹوٹل سب کانٹیننٹ میں کام کیا تھا، اور وہ یہ مینلی اسلام پہ جو آج پاکستان کے اندر جتنا اسلام ہے نا، وہ سارے علماء کرام نے موسٹلی جو ہے وہ عالم دین نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد جو سید احمد شہید بریلوی تھے، تو یہ رنجیت سنگھ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہ پنجاب اور NWFP کے تھے۔ کس کے تھے؟ پنجاب اور NWFP کے۔ اس کے بعد جو حاجی شریعت اللہ بھائی تھے میری جان، وہ 1781 میں پیدا ہوئے تھے، 1840 میں انتقال فرما گئے تھے، اور یہ ریلیجیس لیڈر تھے کدھر کے؟ بنگال کے۔ کدھر کے؟ بنگال کے۔ انہوں نے ایک موومنٹ نکالی جس کا نام تھا فریزی موومنٹ۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اپنے صرف فرض پورے کر لو، باقی باتیں بات کی بات ہے، اپنے صرف فرائض پورے کر لو، اپنی صرف ریلیجیس اوبلیگیشن پوری کر لو، صرف اپنی ریلیجیس ڈیوٹیز پوری کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، حج کر لو، اللہ کا واسطہ اپنے فرائض پورے کر لو کچھ نہ کچھ کر کے۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اللہ بھلا کرے، کیونکہ یہ زمیندار جو تھے، ایک قوم تھی جن کا نام تھا زمیندار۔ کیا نام تھا؟
زمیندار. وہ زمیندار ٹیکس لیا کرتے تھے، کس سے ٹیکس لیا کرتے تھے؟ مسلم فارمر سے ٹیکس لیا کرتے تھے. انہوں نے زمیندار کو بھی اپوز کیا. زمیندار کو اپوز کیا، کس نے اپوز کیا؟ حاجی شریعت اللہ بھائی نے. کس نے اپوز کیا؟ حاجی شریعت اللہ بھائی جان نے. میں آپ کو بات یاد کرائی کہ بھائی انہوں نے آپ کے پاس جو ہے فرائضی موومنٹ کے علاوہ انہوں نے زمیندار کو بھی اپوز کیا تھا، کیونکہ یہ زمیندار مینلی کون تھے؟ یہ زمیندار مینلی ہندوز تھے. اور یہ کس سے ٹیکس لیا کرتے تھے؟ یہ ٹیکس لیا کرتے تھے مسلم فارمر سے. کس سے ٹیکس لیا کرتے تھے میری جان؟ مسلم فارمر سے. جانو کس سے ٹیکس لیا کرتے تھے؟ مسلم فارمر سے. تو اس کو بھی اپوز کیا تھا. کس نے اپوز کیا تھا؟ حاجی شریعت اللہ بھائی نے. کس نے اپوز کیا تھا جانو؟ حاجی شریعت اللہ بھائی نے. کس نے اپوز کیا تھا میری جان؟ حاجی شریعت اللہ بھائی. اس کے بعد 4 نمبر کا اگر سوال آ گیا کہ واٹ واز فرائضی موومنٹ، تو آپ بتائیں گے کہ بھائی فرائضی موومنٹ آپ کے پاس جو تھا وہ کس نے نکالا تھا؟ فرائضی موومنٹ اللہ بھلا کرے، فرائضی موومنٹ بھائی جان نکالا تھا کس نے؟ حاجی شریعت اللہ نے. آپ کو 1 نمبر مل جائے گا. فرائضی موومنٹ کا ورڈ کس سے نکلا تھا؟ فرض سے. فرض مین ریلیجیس obligation اینڈ ریلیجیس ڈیوٹیز. 2 نمبر مل گئے. He asked his followers to fulfill their religious obligation and religious duties because at that time Muslims were far away from Islamic teaching. Muslims were far away from their faiths. So he obliged, he asked مسلمس پریکٹس دیئر ریلیجن فریلی. 19 سینچری میں آیا تھا، اسلامک ریفارم تھا، موومنٹ نکالی تھی بنگال میں، حاجی شریعت اللہ بھائی جان نے نکالی تھی. اسلام کو پیوریفائی کرنا تھا، obligation اسلامک ڈیوٹیز کو انہینس کرنا تھا، بڑھانا تھا. اور یہ موومنٹ کس چیز پہ فوکس کر رہا تھا؟ کہ مسلمانوں کی حالات بھی اچھے ہو جائیں، تاکہ زکوٰۃ دی جائے گی، زکوٰۃ پھیلے گی تو معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. یہاں تک ساری باتیں سمجھا دی ہندوز لینڈ لارڈس کو بھی، تاکہ ہم لوگ اپوز کر سکیں. اس کے بعد میری جان ان کی سکسیس کیا ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں. ان کی سکسیس پڑھا کے چھٹی دے رہا ہوں. سب سے پہلے ان کی سکسیس کیا تھی؟ سب سے پہلے ان کی سکسیس یہ تھی کہ انہوں نے موومنٹ نکالی تھی فرائضی موومنٹ. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ورڈ نکلا کس سے؟ نکلا فرض سے. آپ نے اپنی ریلیجیس obligation، آپ نے اپنی ریلیجیس ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے. آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے سارے معاملات کرنے ہیں، اور آپ نے رائٹ پاتھ پہ رہنا ہے، آپ نے رانگ پاتھ کو فالو نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے زمیندار سسٹم کو اپوز کیا تھا، کیونکہ زمیندار ہندوز لینڈ لارڈس تھے جو مسلم فارمر سے ٹیکس ریسیو کیا کرتے تھے. اور ایک یہ انجسٹس ٹیکس تھا. انہوں نے مسلم فارمرز کو کہا تھا کہ آپ ٹیکس وغیرہ پے نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. لاسٹ سیزن کیا تھا میرے بچے؟ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو یونائٹ مسلمز بیکاز مسلمز ور ڈیوائیڈڈ ان گروپس. Muslims were involved in sectarianism. Muslims were divided in Shias and Sunnis. So he tried his best to unite Muslims by، اور انہوں نے دکھایا کہ بھائی آپ کی کامیابی جب ہی ہوگی جب آپ مل کے کام کرو گے. جانو 5 سوشل ریفارمر ہیں. کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں میری جان؟ 5. جانو کتنے ہیں میرے بچے؟ 5 ہیں. آپ کو میں نے کتنے پڑھا دیے؟ میں نے آپ کو 3 پڑھا دیے. سب سے پہلا میں نے آپ کو پڑھایا شاہ ولی اللہ. کیا پڑھایا؟ شاہ ولی اللہ. اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا سید احمد شیخ بریلوی. کیا پڑھایا جانو؟ سید احمد شیخ بریلوی. پھر میں نے آپ کو پڑھایا حاجی شریعت اللہ. کیا پڑھایا؟ حاجی شریعت اللہ. اس کے بعد اب ہمارے 2 رہ گئے. ایک رہ گیا محسن الدین دادو میاں، اور ایک رہ گیا محسن الدین دادو میاں کے علاوہ ٹیٹو میر. بھائی باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. یہ 2 رہ گئے، اگلی کلاس میں یہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. شاہ ولی اللہ، سید احمد شیخ بریلوی، حاجی شریعت اللہ پڑھا دی ہے. خوش رہیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ٹی ٹی وائل.